بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں، اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی ہے سنتا جانتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ سورۃ قرآن میں ہے کہ اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں، اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، نہ کوئی اس کی قضا کا تبدیل کرنے والا، نہ حکم کا رد کرنے والا، نہ اس کا وعدہ خلاف کر سکے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ کلام جب تام ہے تو وہ قابل نقص و تغیر نہیں، اور وہ قیامت تک تحریف و تغیر سے محفوظ ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ کسی کی قدرت نہیں کہ قرآن پاک کی تحریف کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ضامن ہے۔ اس آیت کریمہ میں کلمات سے مراد فیصلہ، وعدہ اور وعید ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی فتح و نصرت کا جو وعدہ کیا تھا اور اسلام کے غلبے کا جو فیصلہ کیا تھا اور مشرکین کی خواری کی جو وعید سنائی تھی وہ سب پورے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں ہے۔ اور کلماتوں سے مراد قرآن پاک ہے، معنی قرآن پاک معجزہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق نبوت کی دلیل ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ قرآن پاک کے احکام دو ہی قسم کے ہیں، اخبار اور احکام۔ یہاں صدق کا تعلق اخبار سے ہے اور عدل کا احکام سے، اور مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی تمام خبریں، خواہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے ہو یا گزشتہ واقعات یا مستقبل کے وعدے اور حوادث سے، وہ سب پورے طور پر سچے ہیں، اور اس میں جتنے احکام ہیں وہ سب عدل و انصاف پر مشتمل ہیں۔ ان میں کسی قسم کی تبدیلی یا ترمیم کی گنجائش نہیں۔ اسی کامل کتاب کی موجودگی میں پھر ان شیطانی وساوس یا عقلی شبہات کی گنجائش باقی نہیں ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ یعنی نہ تو اس میں کسی قسم کے شبہات قرآن پاک کے معجزہ ہونے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور نہ اس کے اوامر و نواہی میں کوئی ترمیم جائز ہے، اور نہ جیسے تورات و انجیل میں تحریف ہوئی قرآن پاک میں ہو سکے گی، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، وہ نہایت مہربان ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھے اور صحت و تندرستگی بھی دے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔